الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ صدق اللہ العظیم۔ بات چل رہی ہے قرآن مجید کی کہ کیسے اس نے ساری دنیا کو چیلنج کیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اگر کسی کو اس کے اللہ کا کلام ہونے میں شک و شبہ ہے تو وہ اس جیسا کلام بنا کر کے پیش کر دے، اس کے جیسی ایک آیت بنا کر کے پیش کر دے تو بھی چیلنج قبول کر لیا جائے گا اور بات مان لی جائے گی۔ میں نے کہا تھا کہ ایک شبہ ہے، وہ شبہ کیا ہے؟ کسی نے کہا بھائی ہو سکتا ہے کہ 1400 سال کے عرصے میں کسی شخص نے قرآن کا جواب دے دیا ہو، لیکن تاریخ میں اتنے اتار چڑھاؤ آئے ہیں، بہت ممکن ہے وہ جواب محفوظ نہ رہا ہو، جیسے کہ بغداد کے اوپر منگولوں کا حملہ۔ آپ کو یاد ہے کہ وہ ایک ہوا کا ریلا تھا، جہاں سے بھی گزرتے تھے کھوپڑیوں کے مینار بنا کر کے گزر جاتے تھے، یہ نہیں دیکھتے تھے کہ مرد ہے یا عورت، بوڑھا ہے یا بچہ، بس جو ان کے راستے میں آ گیا اس کو مارتے ہوئے آگے گزر گئے۔ تو تاریخ میں ایسے اتار چڑھاؤ آئے ہیں کہ انسانوں کو بہت زیادہ آفتوں کا، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ بہت بڑی تعداد میں انسانی ختم ہو گئے۔ کہیں کسی علاقے میں طاعون کی بیماری آ گئی، اس بیماری کی زد میں آ کر ہزاروں لاکھوں لوگ مر گئے۔ تو بہت ممکن ہے کسی نے جو ہے اعتراض، کسی نے قرآن کا جواب لکھا ہو اور محفوظ نہ رہا ہو، لیکن انسان اگر اس بات پر غور کرے تو سمجھ جائے گا کہ یہ بات کتنی بودھی ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، ہر انسان جانتا ہے قرآن جس دور میں نازل ہوا ہے اس دور میں قرآن کے ماننے والے بہت کم تھے اور قرآن کو جھٹلانے والے بہت زیادہ تھے، بلکہ ہر دور میں جب سے قرآن نازل ہوا ہے آج تک قرآن کا انکار کرنے والے زیادہ ہی رہے ہیں تعداد کے اعتبار سے، اور نشر و اشاعت کے جتنے طریقے ہو سکتے ہیں، جتنے ذرائع ہو سکتے ہیں، وہ سارے کے سارے مسلمانوں سے زیادہ غیروں کے پاس زیادہ رہے۔ تو کیا یہ ہو سکتا ہے، یہ پاسبل ہے کہ قرآن کا انکار کرنے والے تعداد کے اعتبار سے زیادہ بھی ہوں اور نشر و اشاعت کے ذریعے ایمان والوں سے زیادہ غیر ایمان والوں کے پاس ہوں، اور پھر اس پر انہوں نے کوئی اعتراض لکھا ہو اور وہ اعتراض محفوظ نہ رہا ہو، قرآن کا جواب لکھا ہو اور وہ جواب محفوظ نہ رہ سکا ہو؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا ہوا ہوتا کہ کسی نے قرآن کے جواب میں قرآن جیسا کلام لکھ دیا ہوتا تو ہر زمانے میں وہ جواب ایمان والوں کو دکھا دکھا کر منہ چڑھائے جاتے، اور اس جواب کے اوپر سینکڑوں کتابیں لکھی جاتی یا نہیں لکھی جاتی؟ جیسے قرآن کے بعد حدیث کی کتنی کتابیں آئی ہیں، بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، نسائی ہے، ابو داؤد، فقہ کی کتنی کتابیں آئی ہیں، قرآن کی تائید میں کتنی سینکڑوں ہزاروں کتابیں، تفسیر کی کتابیں الگ، حدیث کی کتابیں الگ، منطق کی کتابیں الگ، فلسفے کی کتابیں، اور ایک ایک ٹاپک کے اوپر ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں۔ جب قرآن کے اوپر ہزاروں کتابیں لکھی گئیں تو قرآن کے جواب کے اوپر ایک بھی کتاب نہ لکھی گئی ہو؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ بہت سے لوگوں نے یہ کہا، قرآن نے لکھا ہے لو نشاء لقلنا مثل ھذا، اگر ہم چاہتے تو اس جیسا کلام ہم بھی پیش کر دیتے۔ تو بھائی چاہا کیوں نہیں؟ پھر قرآن کو جھٹلانے کے لیے، قرآن کو لانے والے کو جھٹلانے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا دکھانے کے لیے، معاذ اللہ حاشا وکلا، جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، ساحر ثابت کرنے کے لیے، کاہن ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، اپنے آپ کو بھی پیش کر دیا، اپنی مال کو بھی پیش کر دیا، اپنی اولاد کو بھی پیش کر دیا، جنگوں پر آ گئے، اللہ کے رسول کو ہجرت کر کے مدینہ جانا پڑا، وہاں پر بھی چین سے نہ بیٹھنے دیا، جنگوں پر جنگیں کر رہے ہیں، مر گئے، لیکن 2 آیتیں بنا کر یہ نہ ہوا کہ قرآن گو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گو، معاذ اللہ ثابت کر دیتے اپنے مطابق کہ دیکھو یہ تو انسان کا کلام ہے، نہ ثابت کر سکے۔ تو پھر چاہا کیوں نہیں؟ ہم چاہتے تو کر لیتے، تم چاہتے تو
یہ صحرا اپنے سر باندھ لیتے اور ساری دنیا کے سامنے قیامت تک دلہا بن کے بیٹھ جاتے کہ دیکھو اللہ کے رسول نے ایک چیلنج کیا تھا اور ہم نے اس چیلنج کو قبول کر کے اس کا جواب اس سے بہتر انداز میں پیش کر دیا. کون اس بات کو، کوئی پاگل ہے؟ ساری زندگی کی، اب دیکھو نا مشہور ہونا کون نہیں چاہتا، میں مشہور ہو جاؤں، میرا نام ہو جائے، کون نہیں چاہتا؟ تو یہ تو بڑا زبردست موقع تھا، ساری انسانیت میں مشہور ہو جاتے. جب تک انسانیت باقی رہے گی تب تک تمہارا نام رہے گا، لیکن نہیں کر سکے. تو ان لوگوں نے یہ نہیں کوئی شریفانہ خاموشی اختیار کی ہو، بلکہ قرآن کے جواب میں جو کچھ کر گزر سکتے تھے، کمین پن کی حد تک، بے غیرتی کی حد تک، وہ سب کچھ کر کے دکھایا، لیکن قرآن جیسی 2 آیتیں بنا کر پیش نہ کر سکے. آپ دیکھیں کہ ایک شخص تھا، غلام تھا، روم سے اس کا تعلق تھا، اس کو کچھ تورات اور کچھ انجیل کا تھوڑا بہت کچھ حصہ یاد تھا. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، تو لوگوں نے یہی کہنا شروع کر دیا کہ جو کچھ اللہ کے رسول پڑھ کر سناتے ہیں وہ اس غلام نے پڑھ کے سکھایا ہے، اس غلام سے سیکھا ہے. قرآن نے اس بات کا جواب دیا ہے، لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین، کہ یہ لوگ ایک شخص کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ نے اس سے سیکھا ہے، وہ شخص تو عجمی ہے اور قرآن تو عربی میں نازل ہوا ہے. بھلا عجمی زبانوں کا، فارسی کا، اردو کا، ان کی کوئی اوقات ہے کہ وہ قرآن جیسی فصاحت و بلاغت جیسی زبان استعمال کریں؟ اللہ کے رسول کو عربی آتی ہے، عربی کے علاوہ اللہ کے رسول نے کوئی اور زبان زندگی میں نہیں بولی. وہ شخص عجمی تھا، اس کو عربی آتی نہیں تھی. کیسے پاسبل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سیکھا ہو اور پھر فصاحت و بلاغت والے انداز میں قرآن مجید جو ہے پڑھ کے سنا دیا ہو، جو آج تک 1400 سال تک کسی نے جواب نہ دیا ہو؟ کیا پڑھی تھی اس غلام کو بھی اللہ کے رسول کو سکھاتا، خود ہی بنا کر پیش کر دیتا؟ کہ ایک آدمی کو جس کو کچھ آتا ہے تو وہ یہ چاہے گا کہ میں کسی اور کو سکھاؤں، وہ فیمس ہو جائے، یا وہ خود ہی رسالت کا دعویٰ کر دے گا کہ میرا نام ہوتا، میرا چرچا ہوتا، بجائے اس کے اس نے اللہ کے رسول کو سکھایا؟ کتنی بیوقوفی والی بات ہے. تو لوگوں نے بہت کوششیں کی، لیکن وہ کوششیں یہ نہیں تھی کہ قرآن جیسا کلام پیش کر دیں. ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب چند سالوں کے بعد ہی، بلکہ چند مہینوں کے بعد ہی، ایک شخص کھڑا ہوا، مسیلمہ کذاب. اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور صحابہ کرام نے اس کا قلقمہ کیا، اسی موقع پر جنگیں ہوئی اس سے اور اس کو ختم کر دیا. تو جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ظاہر سی بات ہے جب نبوت کا دعویٰ کرے گا تو نبوت جیسا کلام بھی پیش کرنا پڑے گا. تو جو کچھ اس نے پیش کیا اتنی واہیات اور بے حیائی کی باتیں تھیں کہ جب اس نے پیش کیا تو جو اس کے نام لینے والے تھے، جو لوگ اس کی نبوت پر ایمان لا چکے تھے، جب انہوں نے پڑھا کہ یہ کیا ہے تو وہ جو کچھ اس نے پیش کیا تھا وہ اس کے منہ پر مار دیا، اس کی اپنی قوم نے. جائے کہ دنیا کیا قبول کرتی، اس کے اپنے لوگوں نے اس کے منہ پہ بھی کیا ہے، اور ایسے الفاظ کہ یہاں بیٹھ کر میں ان الفاظ کو دہرا بھی نہیں سکتا، اتنی بے حیائی کی بات ہے. اللہ حفاظت فرمائے. لیکن وہ باتیں آج تک کتابوں میں نقل ہوتی چلی آئی ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ جو کچھ اس نے کہا تھا، کیا کیا بکواس اور مغلظات اس نے کری تھی، وہ ساری باتیں علماء نے امت تک پہنچائی ہے کہ یہ غلاظت بکی ہے. قرآن جیسے فصاحت و بلاغت اور اتنی اونچا کلام، اللہ کا کلام، مبارک کلام، مخلوق کا کلام نہیں ہے، اس کے مقابلے میں یہ بے حیائی کی باتیں پیش کر کے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے. تو بہرحال یہ ایک اعتراض تھا اور اس اعتراض کا جواب بھی الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے. تو یہ بہت اللہ کا فضل ہے کہ اتنی اونچی کتاب، اتنا اونچا کلام اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا. اب اگر ہم اس کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط نہ کریں اور اس کو نہ سیکھیں اور اس کو اپنی زندگی میں وقت نہ دیں تو بھائی پھر یہ ہماری کم نصیبی کی بات ہے، پھر یہ ہمارے لیے جو ہے بہت زیادہ شرمندگی کی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن اپنے سامنے کھڑا کرے گا. 2 سوال ہوں گے نا، 5 سوال ہوں گے، ان میں سے 2 سوال یہ بھی کتنا علم سیکھا اور دوسرا سوال یہ کہ اس پر کتنا عمل کیا. ابھی تو پہلے سوال کا جواب بھی شاید کتنا سیکھا یہ بھی نہیں پتہ، تو پہلے سیکھنے کا تو معاملہ ہو نا انشاءاللہ. اب یہ ایک بات آپ کو بتاؤں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سیکھ کر عمل نہ کرنا زیادہ غلط ہے. ایک تو وہ ہے، ایک بندہ تو وہ ہے جس کو آتا ہی نہیں، بیچارہ ہے ہی جاہل، سیکھا ہی نہیں. جب سیکھا ہی نہیں تو عمل کی بھی اس سے کوئی امید، کوئی توقع نہیں ہے. دوسرا بندہ وہ ہے جس نے کچھ سیکھ لیا، عمل نہیں کرتا لیکن کچھ جانتا ہے. کیا لگتا ہے آپ کو کون زیادہ غلط ہے؟ ایک وہ جس نے سیکھا ہی نہیں، عمل بھی نہیں کیا، اور ایک وہ جس نے سیکھا ہے، عمل نہیں کیا. غلط تو دونوں ہے میری نظر میں، لیکن زیادہ غلط کون ہے آپ کی نظر میں؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ میں آپ کو بتاؤں، ایک بار نا میں پیچھے بائک پر بیٹھا ہوا تھا، بڑے بھائی بائک چلا رہے تھے، تو پولیس والے نے روک لیا. ہاں بھائی تم نے ریڈ لائٹ کراس کر دی. تو وہ کہنے لگے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ ریڈ لائٹ ہے. تو پولیس والے نے کہا یہ تو ڈبل گناہ ہے،
ایک تو دیکھ کر کراس کرنے والا ہے، اس کو پتہ ہے کم سے کم ریڈ لائٹ، دوسرا یہ کہ تم نے دیکھا ہی نہیں، تمہیں معلوم ہی نہیں، تو تمہارا تو جرم ڈبل ہے۔ تو جس نے سیکھا ہی نہیں اور عمل بھی نہیں کیا، اس کا جرم ڈبل ہے کہ اس نے سیکھا کیوں نہیں۔ زندگی کا اتنا بڑا حصہ مل رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، ہگ رہا ہے، موت رہا ہے، کپڑے بدل رہا ہے، شادیوں میں بھی جا رہا ہے، بچے بھی پیدا کر رہا ہے، لیکن سیکھ نہیں رہا، کیوں؟ یہ غلط ہے نا۔ جو بندہ سیکھ کر عمل نہیں کرنا، اس نے کم سے کم ایک جرم تو پورا کر لیا نا، ایک کام تو پورا، ایک ذمہ داری تو پوری کر لی کہ کم سے کم سیکھ لیا، کیا پتہ اللہ تعالیٰ اسی کے بدلے اس کو معاف کر دے۔ لیکن ہمارا نظریہ کیا ہے؟ یہ جو سیکھنے والے جو عالم ہیں نا، جو عمل نہیں کرتے، یہ بڑے غلط ہے۔ زیادہ غلط وہ لوگ ہیں جو سیکھتے بھی نہیں ہیں۔ تو انشاءاللہ آج سے عزم کریں، ارادہ کریں کہ انشاءاللہ سیکھیں گے، علم حاصل کریں گے۔ یہ علم ہی ہے جس کی وجہ سے انسان کو عمل کی بھی توفیق ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی بات کل ہے۔